یہ ذرا جان لیں آپ، اللہ تو اللہ ہے، اللہ کا جو عالم ہے، عالم احدیت، اس عالم میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا کہ جائے کہ اللہ وہاں سے باہر آئے۔ اصل شرک وہی کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر جن لوگوں کو دیدار ہو رہا ہے وہ ملکوت میں جو اللہ ہے اس کا ہے، ملکوت میں تو اللہ نہیں ہوتا ہے، اللہ تو عالم عادیت میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی عالم عادیت سے باہر نہیں نکلتا۔ یہ ذرا جان لیں آپ، اللہ تو اللہ ہے، اللہ کا جو عالم ہے، عالم احدیت، اس عالم میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا کہ جائے کہ اللہ وہاں سے باہر آئے۔ عالم احدیت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اصل شرک وہی کہلاتا ہے، کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو وہاں کی مخلوقیں ہیں صرف وہی جا سکتی ہیں، جیسے کہ جس سے توفیق الہی کا تعلق عالم احدیت سے ہے، یہ وہاں کی مخلوق ہے۔ طفل نوری کا تعلق عالم احدیت سے ہے، یہ وہاں کی مخلوق ہے۔ لطیفہ انا عالم احدیت کی مخلوق ہے، تو جس سے توفیق الہی طفل نوری تو خیر ہے ہی اللہ تعالیٰ کا جو عکس ہے، وہ ہے، وہ تو نوری ہی نوری ہے۔ لیکن جب انسان اپنے لطیفہ انا کو تعلیم اور دیدار کے ذریعے پاک صاف کر لیتا ہے، منور کر لیتا ہے، تو پھر یہ لطیفہ انا وہاں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو تو مولوی نے قرآن میں یہ بتایا ہے کہ انسان کی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اور پھر آپ نے کہا یہ بابا فرید بھی جھوٹ بولتے ہیں، غوث پاک بھی معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، دادا صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے، اور ادھوری بات کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے چپک کے۔ او بھائی، ان ظاہری آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا سوائے محمد رسول اللہ کے۔ ان ظاہری آنکھوں سے اللہ کو انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن ان آنکھوں کے پیچھے ایک روح موجود ہے، لطیفہ انا، جو ادھر کی مخلوق ہے۔ اس مخلوق کو تیار کر کے اوپر بھیجا جاتا ہے، وہ رب کو دیکھ کے آتی ہے، وہ کیمرے کا کام کرتی ہے، دیدار ہوتا ہے لطیفہ انا کو، پھر لطیفہ انا کے اندر اللہ کا جو نقشہ ہے وہ جذب ہو جاتا ہے۔ پھر جب لطیفہ انا دوبارہ آیا آپ کے سر میں، تو وہ آنکھوں میں، آنکھوں سے دل کے اوپر، پھر جب دل کے اوپر رب کا نقشہ آ گیا، اب تو جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ تو اللہ عالم احدیت سے باہر نہیں نکلتا۔ ہاں، کچھ جگہ لکھا ہوا ہے کہ چوتھے آسمان پر آ گیا، پانچویں آسمان پہ آ گیا، اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، لیکن اس سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے۔ اس سے مراد جو ہے اللہ کی ذات قدیم نہیں ہے، اللہ نہیں آیا، عالم عادیت سے وہ باہر نہیں نکلتا، نہ کبھی نکلے گا، نہ کبھی نکلے گا، کیونکہ اس سے اس کی توحید کا تعلق ہے۔ اب یہاں پر ایک تھے ڈاکٹر خالد چودھری، سرکار جب تشریف لائے تو آپ نے بتایا کہ یہ ولی ہے، وہ مجذوب سے تھے، تو سرکار سے ملاقات ان کی ہو گئی۔ بعد میں پھر ہم بھی ان سے روزانہ ملتے رہتے تھے، ساتھ ہی رہتے تھے اس گلی میں، تو جب بھی میں ان کے پاس جاتا تو وہ روحانیت کی بات چھیڑ دیتے۔ تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ بھئی وہ جو اوپر عرش الہی جو ہے نا، وہ جو تخت و تاج ہے، وہاں پر اللہ تھوڑی بیٹھا ہے، محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا بھئی یہ آپ کا خیال ہے، میرا خیال یہ ہے کہ عالم احدیت میں اللہ نے کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی۔ تو وہ ولی تھا، کہنے لگا حضور کو بھی نہیں، میں نے بولا حضور کو بھی نہیں، اور وہ ناراض ہو گئے، بہت سخت ناراض ہوئے۔ تو سرکار جب تشریف لائے تو بڑے ہی انہوں نے جو ہے غصے میں یہ بات کہی کہ جی آپ کا یہ جو بچہ ہے یہ بڑا نادان اور گستاخ ہو گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس نے کیا کہہ دیا؟ تو وہ واقعہ انہوں نے بتایا کہ یہ منع کرتا ہے کہ حضور عالم احدیت میں داخل نہیں ہو سکتے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، عرش الہی پہ، اللہ کے تخت پر حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جو ہم نے تعلیم اس کو دی ہے اس نے وہی بتائی ہے، اور تمہارا جو ہے جب تم کو حضور کا دیدار ہوا تو حضور کے علاوہ تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئیں، آگے دیکھ نہیں سکتی، اس لیے تم کو ہر جگہ حضور بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن قانون قانون ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور قانون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عالم احدیت ہے اس کی لکیر کے اندر بھی کوئی نہیں داخل ہو سکتا،
یہاں تک کہ حضور بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں قاب قوسین کی بات آئی ہے، عالم وحدت اور عالم احدیت کا ملاپ۔ اندر داخل تھوڑی ہوئے ہیں، اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا کوئی، یعنی وہ جو ہے غیر مخلوق ہے عالم، اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر جو بریلوی حضرات ہیں وہ پھسل جاتے ہیں، غلو سے کام لیتے ہیں کہ نہیں جی وہی بھیجنے والے خود حضور ہیں اور تخت پر بھی حضور ہی بیٹھے ہیں۔ ایسی باتیں مت کرو جو حقیقت نہ ہو، اتنی شان بیان کرو جتنی حق ہو، حقیقت ہو، سچ ہو۔ اپنی طرف سے جو ہے حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ عنصر جو ہے شیعہ ہمارے جو بھائی ہیں ان میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہ عنصر جو ہے بریلوی حضرات میں بھی پایا جاتا ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے، روا ہے، آپ حضور اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام حضور کا ہے، لیکن اللہ کے بعد ہے نا، اللہ کے برابر تو کسی کا بھی نہیں ہے نا، اللہ کے بعد ہی ہے نا، اللہ کے برابر تو نہیں ہے نا، کسی کا بھی نہیں ہے۔ یعنی اب طاقت جو ہے آدم علیہ السلام کے پاس ہو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہو، حضور کے پاس ہو، جتنی بھی طاقت، جتنے معجزات، جو کچھ بھی ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اصل چیز تو وہی ہے نا، اللہ نے دی ہے نا، اور اللہ کا یہ قانون ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ بھئی میں اتنا لنگوٹیا یار ہوں کہ آپ کے پاجامے میں اپنی ایک ٹانگ ڈال کر کے آپ کے ساتھ چلوں گا، یہ کوئی بات ہے؟ بھائی وہ میرا پاجامہ ہے، اس میں میری ٹانگ جائے گی۔ آپ کے یار دوست کتنے ہی ہوں، لیکن آپ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں گے، بیڈ روم میں کون لے کے جاتا ہے؟ تو اسی طریقے سے یوں سمجھ لیں آپ کہ عالم احدیت جو ہے وہ اللہ کا بیڈ روم ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، یہ ایسے نہیں ہو کہ آپ نے کہا جی وہ عرش الہی کو بیڈ روم کہہ دیا انہوں نے، کیونکہ جہالت تو عام ہے نا اس دور میں۔ میں بتا رہا ہوں کہ اتنا ایکسکلوسیو ہوتا ہے بیڈ روم۔ اسی طرح اللہ کا جو عالم احدیت ہے وہ ایکسکلوسیو ہے، اللہ کے علاوہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا اللہ کے علاوہ، اللہ کا ہی ہے وہ۔ Amra TV, the place to connect with God.